روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خاندازہ کے ساتھ ہیں۔ آج پاکستان میں انسانوں سے زیادہ سوالات کی قبریں بن چکی ہیں۔ ملک کے تمام قبرستان انسانوں سے زیادہ سوالات کی قبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے بھیڑیوں کی فطرت ایک سی ہوتی ہے، وہ جھتوں کی صورت میں رہتے ہیں، لیکن ان میں سے جب کوئی زخمی ہو جائے یا لنگڑانا شروع کر دے تو دوسرے بھیڑیے بغیر سوچے سمجھے اسے چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ انہیں ہمدردی، رفاقت یا امداد باہمی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب بھیڑیا بن جاتا ہے یا بنتا ہے تو چاہے وہ امریکہ کا ہو، روس کا ہو، فرانس کا ہو یا لاطینی امریکہ کا ہو یا پھر پاکستان کا ہو، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عام انسان ہو، ایک ہی جیسی حرکتیں کرتا ہے، بس اس کا نام اور رنگت بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ جان کوہن اپنی تاریخ ادب و مغرب یورپ میں لوئی چار کے وقت کے فرانس کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اشرافیہ یعنی امیر و کبیر لوگوں کی زندگی کا واحد مقصد خوشی کی تلاش بن چکا تھا۔ خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ شادی اور محبت جیسی عرفہ و اعلیٰ چیزوں کو ادنیٰ درجے پر گرا دیا گیا تھا۔ اس سب کے باوجود اشرافیہ ہر طرح کے حقوق اور آسائشوں کی پوری طرح طلبگار رہی۔ ملک کے تمام انتظامی امور ان کے ہی ہاتھوں تھما دیے گئے تھے، حتیٰ کہ ہر طرح کے داخلی اور خارجی معاملات کی بھاگ دوڑ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اشرافیہ اس قدر بد اخلاق اور مغرور ہو گئی تھی کہ باقی ماندہ آبادی کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ انہیں صرف ایک ہی فکر دامن گیر ہوتی تھی کہ اپنی وراثت کو کس طرح بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام تر ریاستی مشینری اور ہر طرح کے وسائل کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے کے در پہ رہتی تھی۔ انہیں قومی مفادات سے کوئی بھی غرض نہ ہوتی تھی۔ جہاں تک بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران کا تعلق تھا، وہ اپنی دفتری معاملات کے بجائے زیادہ تر وقت پیرس میں گزارتے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مذہبی لوگ بھی اپنے معاملات میں اشرافیہ اور بیوروکریسی سے کسی بھی طرح کم نہ تھے۔ وہ تمام وقت اپنی ذاتی ہوس کی تکمیل اور خواہشات کی تسکین میں لگے رہتے، لہٰذا ملک بے یار و مددگار صرف خدا کے سہارے چل رہا تھا۔ یہ جان کوہن کے لکھی ہوئی فرانس کے بادشاہ کے زمانے کے حالات ہیں۔ روس کا حال بھی فرانس سے کسی صورت مختلف نہ تھا۔ اس وقت روسی شاعرہ اینا اخماتوفا کی نظم چھپنے پر روزنامہ پولیٹیکا نے لکھا کہ موصوفہ کی نظم جو اس نے اسٹالن کے قائم کردہ عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بننے والے لوگوں کے حق میں لکھی، عرصہ دراز تک عوام الناس کی نظروں سے چھپی رہی۔ سوویت ادبی انتظامیہ نے اس کے بعد نہ صرف شاعرہ کو وطن واپس آنے کی اجازت دی بلکہ اس نظم نوحہ کی مکمل اشاعت کی بھی اجازت دے دی تھی۔ یہ شاعرہ اپنے بیٹے کے نام
منسوب کی اس شاعرہ نے اپنی نظم اپنے بیٹے کے نام پہ منسوب کی تھی، جو اسٹالن کے عقوبت خانے میں لقمۂ اجل بنا۔ اس نظم کا پہلا حصہ کچھ یوں ہے: میرے بیٹے، میں 17 ماہ سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں کہ گھر لوٹ آؤ۔ جلاد کے قدموں کی آہٹ سن کر میرا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس قدر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکی ہے کہ میری عقل یہ جاننے سے قاصر ہے کہ کون انسان ہے اور کون درندہ، اور نہ میں اس چیز کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ابھی کتنے دن اور ظلم و ستم سہنا باقی ہے۔ یہ شاعرہ کی شاعری تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے نام پر منسوب کی تھی۔ ایسے انسانوں کا شکار ہونے والے انسانوں کی وحشت سے بھری داستانیں دنیا کی تاریخ میں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے کوڑا دان میں جھانکیں تو آپ کو ایسی ہزاروں نئی لاکھوں داستانیں سننے اور پڑھنے کو مل جائیں گی۔ اور دوسری طرف اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، تو ان گنت معصوم اور بے گناہ انسانوں کی روحیں ہم سے چمٹ جائیں گی، جو تاریک راہوں میں بے موت مارے گئے ہیں، جو ایک ہی سوال بار بار کرتے جائیں گے: ہمارا جرم کیا تھا؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ کیوں ہمیں بھوک، ہوس اور لالچ کی بھیٹ چڑھا دیا گیا؟ کیوں بے موت مار دیا گیا؟ پاکستان میں انسانوں کی اتنی قبریں نہیں ہیں جتنی سوالات کی قبریں ہیں۔ پاکستان آج دنیا کا سب سے بڑا سوالوں کا قبرستان بن کے رہ گیا ہے۔ ذہن میں رہے، قبروں میں دفن سوالات بھی اتنے ہی بے چین ہیں جتنے کہ معصوم اور بے گناہ انسان بے چین ہیں۔ وہ دن اب قریب ہی ہے جب یہ سارے سوالات قبریں پھاڑ کر نکل آئیں گے اور ملک کی اشرافیہ، امیر و کبیر، با اختیاروں اور طاقتوروں اور حکمرانوں کے گھروں اور آفسوں میں گھس جائیں گے، اور پھر کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ سب سوالات انتہائی بے رحم، بدتمیز، بد تہذیب، سنگ دل ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی ان کے جوابات دینے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی ان سے کہیں بھی نہیں چھپ سکے گا۔ ہمارے ملک میں انسانوں سے ان کے خوابوں کی جاگیروں کو جس طرح لوٹا گیا ہے، جس طرح انہیں برباد کیا گیا ہے، ایسے لوٹنے اور برباد ہونے کی کوئی دوسری اور مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ جو تباہی اور بربادی ہمارے ملک میں ان انسان نما بھیڑیوں نے جھتوں کی صورت میں پہنچائی ہے، ایسی تباہی اور بربادی تو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بھی نہیں پہنچائی تھی۔ ایسی بے رحمی، سنگ دلی، بے حسی تاریخ میں اور دیکھنے اور پڑھنے کو نہیں ملتی ہے۔ آپ پورے ملک کی ایک ایک بستی، ایک ایک گلی، ایک ایک قصبہ، ایک ایک شہر گھوم کر دیکھ لیں، ہر جگہ ایک وحشت ناک ماتم برپا آپ کو نظر آئے گا، سنائی دے گا۔ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے۔ ایسی بدترین صورتحال تو افریقہ کے کسی اور ملک میں بھی آپ کو دکھائی
نہیں دے گی جیسی ہماری ملک میں آج ہے۔ اور دوسری جانب لٹیرے روز جشن منا رہے ہیں، روز ان کے محلوں میں پارٹیاں سج رہی ہیں، ان پارٹیوں میں غریبوں، بے بسوں، بے کسوں، مسکینوں کو جی بھر بھر کر برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور انہیں اور لوٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، انہیں اور برباد کرنے کے نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔